میری ماں بہن بہو بیٹیوں برقعے میں آتی ہو، برقعے میں جاتی ہو، آپ کو دستانے پہنے ہیں، آپ کو موزے پہنے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہے؟ ڈرائیور سے، چوکیدار سے، بورڈوں سے، آنے جانے والے مردوں سے آنکھوں کی حفاظت ہے؟ آپ تو علم حاصل کرنے جا رہی ہیں، آپ تو حافظہ بن رہی ہیں، قاریہ بن رہی ہیں، پر آپ کی نظروں کی حفاظت ہے؟ اس کی اصلاح کیسے ہوگی پھر؟ زبان کی میری آپ کی حفاظت ہے؟ رمضان شریف کی تیاری کیا کرتے ہم؟ کرنی کیا چاہیے، کرتے کیا ہیں؟ بیسن جو ہے 5 کلو گھر میں ہونا چاہیے ہے جی، تیل بھی ہونا چاہیے، چینی بھی اسٹاک کرنی چاہیے، فلاں جو اللہ کے عشاق ہوتے ہیں ان کے لیے تو ہر روز جو ہے وہ عید کا دن ہے، ہر رات شب برات اور شب قدر ہے، لیکن پھر بھی ان کی تڑپ ہوتی ہے، دعائیں مانگتے ہیں۔ تو رمضان کی تیاری تو یہ ہے کہ ابھی میں اسی وقت توبہ کر لوں۔ جی رمضان ملے نہ ملے تو پھر کیا ہوگا، اس کی فکر رکھنی چاہیے۔ اب رمضان ایک شخص نے حضرت کو لکھا کہ حضرت آج 11واں روزہ ہے، یہ فلمیں اور بے حیائی، جوانیاں برباد کرنا، یہ سب وہی چل رہی ہیں، اور جبکہ آپ سے حدیث پاک سنی کہ چاند ہوتے ہی سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے زنجیروں میں اور پانی میں غرق کر دیا جاتا ہے، پھر میں کیوں گناہ کر رہا ہوں؟ پیارے شیخ نے فرمایا کہ نفس تو بند نہیں ہوا نا، جس نے شیطان کو مردود کرایا۔ دوسرا جوش میں فرمایا 11 مہینے کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، ارادہ ہی نہیں ہے تیرا، جبکہ شیطان تو کچھ بھی ہے، بند تو ہو چکا نا۔ اب کیا حضرت والا کے جملے مبارک ہوتے تھے، فرمایا کہ دیکھو 15-14 گھنٹے کا جو روزہ ہے، اس وقت 15 گھنٹے کا تھا، ابھی شاید 13.5 یا 14 گھنٹے کا، مجھے نہیں معلوم، میں 14 گھنٹے گن لیتا ہوں، چلیں، نہ آپ کی نہ میری، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد مجھے نہیں بولنا 13.5 گھنٹے کا روزہ ہے۔ فرمایا حلال نعمتیں ان گھنٹوں میں اپنے اوپر منع کرا دیا، گناہ کرا دیا کہ بھئی پانی پینا جان بوجھ کر یا بیوی کے پاس وغیرہ جو معاملات ہیں۔ فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ سب سبق سکھا رہے، ہم سیکھ لیں۔ اللہ نے اس کا مطلب ہمیں یہ ہمت دی ہے کہ حلال چیزوں کو ہم 14 گھنٹے کے اندر استعمال نہیں کر رہے، تو حرام کو چھوڑنا تو اور آسان ہے۔ چاہیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرت فرماتے تھے میں تفسیر نہیں کرتا، لطائف ہیں۔ اے ایمان والو، یعنی اے میرے عاشقوں، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسا کہ پچھلوں پر فرض کیا گیا۔ بادشاہ کیا کہتا ہے کہ میرا کام کر ورنہ کھال میں بھوسا بھروا دوں گا، یا جو بھی تڑی لگا دیتا ہے بادشاہ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، جو بھی، اور اللہ تو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے ہیں۔ کس پیار سے پہلے تو میٹھی چوری سے کاٹ دیا ہے میرے عاشقوں، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسے کہ پچھلے والوں پر فرض تھے۔ اس میں کیا راز ہے کہ پچھلے والوں میں کوئی مرا ہی نہیں ہے روزے سے، تو تم کہاں سے مر جاؤ گے؟ اس کی فرضیت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی فرضیت ہے۔ اور وہاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو حضرت فرماتے تھے ہمارے بزرگوں نے رمضان شریف کو اپنے بزرگوں کے پاس گزارنے کی فکر کی ہے۔ جیسے جو حالات ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہے تو الگ معاملات ہیں، جیسے گھر کے معاملات ہیں وہ الگ معاملات ہیں، کیونکہ رمضان میں 2 انجن لگ جاتے ہیں، ایک رمضان کا انجن اور ایک صحبت صالحین کا انجن۔ کوئٹہ کی گاڑی پار کر گئی ماشاءاللہ اللہ کے رحمت سے۔ صحبت کو زیادہ اہمیت دی ہے بزرگوں نے۔ بھائی یہ رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ دیکھو اب ہمارے نام پر لیبل لگا ہوا ہے دینداری کا، ہے نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ افطار کا ثواب کتنا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل رمضان، یہاں رمضان میں فجر بعد، عصر بعد، عشاء بعد پڑھی جاتی ہے اللہ کے کرم سے۔ کبھی رمضان شریف میں پوری کتاب ہوئی ہی نہیں، حالانکہ ہے اتنی، لیکن کیونکہ اس کے ساتھ حضرت کی بات ہے، پھر حضرت کی تشریح، تو روزے کا فائدہ حدیث پاک کا سنا کر، فائدے میں لکھ کر فرماتے ہیں، لیکن یہ فائدہ کس چیز کا؟ آدھی بات حضرت کی ہے، آدھی بات حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ خریداری میں تو عصر کی نماز چلی گئی، یہ حضرت کی بات ہے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مغرب کی نماز تو انتظامات میں چلی گئی، عشاء کی نماز سمیٹنے میں چلی گئی۔ اس روزے کے افطار کا کیا ثواب ہے؟ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیسا افطار ہے، مرد عورت ساتھ میں ہے، گناہ کبیرہ ہو رہا ہے۔ کسی نے اعتراض کیا بد نظری پر کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، تو دارالعلوم زکریا
ساؤتھ افریقہ میں لکھا کہ پہلے دوست اگر تو سن تو صحیح بد نظری کرتا کتنی ہے دن میں؟ بد نظری ایک دن میں، جب بد نظری پر دھیان نہیں ہے تو کتنی کرتا ہے بد نظریاں؟ تو یہ دماغ میں نہیں بیٹھتا کہ صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے؟ یہ دماغ میں بات نہیں بیٹھتی کیا؟ اور اتنا حرام کام، اتنا گناہ آگے. 13 سال کی لڑکی بھاگی ہے ابھی 1.5 ہفتہ پہلے موبائل کی وجہ سے. اے میری بہو بیٹیوں، آپ کا کیا واسطہ ان موبائلوں سے؟ کس چیز کا آپ کو ضرورت ہے موبائل کی؟ ہمیں بتاؤ. اگر جن کو ضرورت بھی ہے تو اس کا استعمال تو جائز کریں نا. تنہائی میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ چھت پر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بیت الخلاء میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تنہائیوں میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بیوی اور ماں اور بہن بیٹیوں کے سامنے کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ جس نے اپنے نفس پہ بھروسہ کیا مارا گیا. وہ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے مارا کہ زائد فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگمار رہنا. ایک مدرسے کے صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں بہت سختی ہے، اب موبائل پر چھاپا پڑتا ہے، ضبط ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ساتھی ابھی بھی چھپ چھپ کے استعمال کرتے رہتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے. میں نے کہا بھائی شرعی ثبوت و اطلاع دینا آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ خیانت ہوگی، ورنہ آپ ٹو مت لگاؤ، مرضی ہے. علم کی برکت ملے گی ہی نہیں خائن کو، کیونکہ اس کی خیانت کی عادت تو آگے بھی جائے گی، اور پھر بڑی خیانت ہو جائے گی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز تو جانتا ہے سب کو ہے بے نیاز. یہ خیانت کی عادت پڑ گئی نا، چوری کی عادت پڑ گئی، چھپانے کی عادت پڑ گئی. تو اس سے بھلے چھپا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ سے چھپا سکتے ہیں. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یہ افطار کا ثواب ملنے کا. مرد عورت ساتھ میں، فیشن شو کپڑوں کا، بال کھلے ہوئے، گریبان چاک، آستینیں پھٹی ہوئی، اور دانت پھاڑ پھاڑ کے ہنس رہی ہیں، اور میک اپ کر کے آئی ہیں 5000 کا 8000 کا. یہ وضو کر کے تراویاں پڑھیں گی. تو ہم تو گھر میں پڑھیں گے. بک 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 کر کے 1:30-2 بجے تو اس گھر سے نکلتی ہیں. اس کے بعد کچھ کھلاؤ اور کچھ کھلاؤ، پھر سحری کے وقت میں کچھ سحری نہیں کہا، اس سے پہلے ہی سو جاؤ، فجر کی نماز نہیں ہوئی. یہ کیا طریقہ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں افطار کی دعوت ملے پہلے تحقیق کرو شرعی پردہ ہوگا. مسجد کہاں ہے؟ اس کے بعد ان سے کہیں گے جی اب میں کھجور اور پانی یا کھجور یا شربت لے کر جاؤں گا، آپ گھبرانا نہیں، میں واپس آ کر پورا انصاف کروں گا آپ کی افطاری کے ساتھ. اگر آپ کہیں گے تو جیب میں بھی بھر کر لے جاؤں گا. ایک فوج کے بڑے افسر نے سب کو چائے کی دعوت دی. اب بڑا افسر کھڑا ہے سر پر، کون ہاتھ آگے بڑھا ہے؟ بھائی کھاؤ، بھائی کھاؤ، بھائی کھاؤ. کوئی کھائی نہیں. بھائی کھاؤ کھاؤ، نہ کھائے کوئی. افسر نے سوچ کر کہا اچھا ایسا سمجھو کہ دشمن حملہ کرنا ہے دشمن پر. اب یہ ٹوٹ پڑے رنگروٹ جو ہے نا، وہ بسکٹ اور چائے اور بسکٹ اور چائے. فوجی افسر نے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے وہ بسکٹ جیب میں چھپا رہا ہے. کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ سر دشمن کو قید کر رہا ہوں. اب فوجی افسر کیا بولے گا جب دشمن کو قید کر رہا ہے؟ خود ہی تو کہا دشمنوں والا معاملہ کرو. اور ایسی مسجد میں بھی تراویح نہیں پڑھنی چاہیے جہاں 29 شب کا یا 21 یا 23 شب کا ختم ہو اور اندھیرا کر کے سب رو رہے ہوں. میں گیا تھا ایک حضرت سے پہلے 2 رمضان گیا تھا، لائٹیں بند، خاموشی خاموشی خاموشی. اس کے بعد ایک آواز ہے، پتہ نہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد رونا رونا رونا. جناب اب جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ میں مسجد میں نہیں گیا تھا، اس میں الوداع اے رمضان الوداع. حضرت نے فرمایا کیوں ایسا بولتا ہے؟ بھائی ابھی اگر فرشتہ آ جائے کہ آپ سب کی دعائیں قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کو 2 مہینہ اور بڑھا دیا ہے. بھائی میں بیوی نے مکھن کھلا دیا تھا، زبان سے سلپ ہو گئی بات. حضرت مجدد فرماتے ہیں جو دل میں نہیں ہے زبان پر لاتا کائے کو ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کی فرضیت تقویٰ ہے، اس کی فکر کرنی ہے بس. باقی رمضان جب جائے گا اس وقت جب زنجیر میں تھے، جب آزاد ہو گئے تو آزاد ہو گئے. ہے جی. کل سے انشاءاللہ رمضان کے بارے میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فخر نہیں، نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں. یہ بہو بیٹیاں پھر اتنی بڑی تعداد میں رات کو تو نہیں ہوتا مدرسہ، اس لیے دل میں آ رہا ہے، ابھی عرض کر دیتا ہوں. فرمایا کہ نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، فخر نہیں کر رہا. میرے گھر کی بہو بیٹیاں رمضان شریف میں سارے کام کرنے کے ساتھ 18 سے 20 22 24 پارے روزانہ پڑھتی ہیں. اب ہم بیان کر رہے ہیں جناب، بس
ارے بھائی تو میری بہو بیٹیوں اس فوٹوگرافی کے ساتھ، حرام کام کے ساتھ، اس ویڈیو گیم اور کارٹون اور فلمیں اور ارتغل کا بے حیائی کا ڈرامہ اور زبان چل رہی ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بتا کہ تو پڑھے گی کیا؟ جب فروٹ چاٹ بنا رہی ہو تو چھری چلتی ہے نا، کٹ 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 کٹ، وہ جو سیب وغیرہ اور کیلا وغیرہ کٹ 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 کٹ، اس سے زیادہ زبان چلتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ مرد کا انتقال ہو گیا، کب چیک کر لیتے ہیں وغیرہ، پتا چل جاتا ہے۔ خاتون کا کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ مر گئی ہے؟ کہ اگر 10 منٹ تک بات نہ کریں ہم سمجھتے ہیں مر گئی ہے وہ۔ رمضان شریف کے مہینے میں غیبتیں، آج کیا خریدا رمضان کے لیے ہم نے، اور ہمارا الحمدللہ جب تک مجھے پتا ہے، ہو سکتا ہے پورا ہو، 85% گھر والوں نے خریداری ابھی سے پوری کر لی ہے، تاکہ ورائٹی کا انتظار نہیں کیا کہ جان بوجھ کے آخری دنوں میں ورائٹی آتی ہے، وہ دھکے کھا کر شرم نہیں آتی کہ اللہ کو کبیرہ گناہ کر کے ناراض کر رہے ہیں۔ حضرت فرما دیں بیٹا جو ہے یا بیٹی ہے، ابا عیدی اس کو دیں گے جو فرما بردار ہوگا نا، یا نافرمان کو عیدی دیں گے؟ تو عید کے دن کی جو مغفرت کی عیدی کس کو ملے گی؟ جس نے رمضان شریف کو تقوی کے ساتھ گزارا نا۔ فکر لگ جائے، جو رستے میں نے باتیں پڑھی تھی وہ زیادہ ہیں، وہ نہیں بتا سکتا، بعد میں ہو جائے گا، نہیں ابھی صرف تھوڑا سا عرض کر لیتا ہوں۔ اور کیا عرض کروں کہ کیا کیا حضرت، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ فرمایا کہ ایک حدیث شریف میں رمضان المبارک کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ دوزخ سے خلاصی کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ سراپا رحمت و مغفرت ہے۔ اس مہینے میں ہر شخص کو اپنی، میں نے تو پہلی دفعہ پڑھا ہے بھائی، اب دوسری دفعہ اللہ توفیق دے رہے ہیں، اس مہینے میں ہر شخص کو اپنی مغفرت کا سامان کرنا چاہیے، اور مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ نیک عمل کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مغفرت کا حاصل کرنا اختیاری امر ہے۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ خدا کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، جس کو متقی لوگوں کے واسطے تیار کیا گیا ہے۔ تو جو شخص اس راستے پر چلے گا اور اس مقرر شدہ قانون پر عمل کرے گا وہ مغفرت حاصل کرے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا۔ اس سے پھر معلوم ہوا کہ مغفرت کا حاصل کرنا خود ہمارے اختیار میں ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کے متقی بن جائے، تقوی سے رہیں، اور تقوی نام ہے کف النفسی عن الہوا، گناہ کے خیال آتا ہے عمل نہیں کیا یہ اللہ والا ہے۔ جیسے وضو سے ہے، آدمی وضو سے ہے، لیکن جب تک وضو توڑنے والی کوئی بات نہیں ہوئی، جب تک وضو ہے تو تقوی بھی اسی وقت ہے، جب ٹوٹ گیا تو لقوہ چلا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت استقامت تو بڑی مشکل ہے، فرمایا باوضو رہنا کیسا ہے؟ کہ حضرت وضو ٹوٹ گیا، وضو کر لیا، باوضو ہو گئے۔ فرمایا استقامت بھی اسی طرح آسان ہے، استقامت ٹوٹ گئی توبہ کر کے پھر استقامت مل جائے گی۔ استقامت ٹوٹ گئی نا، توبہ کر لیں پھر استقامت ہو گئی۔ تو پہلے جو ہم توبہ کی ہم نے، پھر توبہ توڑی، تو اس پہلے توبہ کا نور جو ہے ضائع نہیں ہوتا، اور گناہوں سے نور چلا جاتا ہے، نور چلا جاتا ہے، توبہ کی برکت سے واپس آ کر اور تیز ہو جاتا ہے، جس کی مثالوں کا وقت نہیں۔ ایک عجیب بات سنیے آپ، سب کو پتا ہے، بچپن سے سن رہے ہیں کہ ہلاکت تو اس کے لیے، کسی نے مفہوم کیا فرمایا، جس کو رمضان شریف ملے مغفرت نہ کرے۔ اللہ نے بد دعا بھیجی، فرشتوں کے سردار لائے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار نے آمین فرمایا۔ جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے یا بابا یا اماں اپنی خدمت کر کے مغفرت نہ کرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام آئے اور درود شریف نہ پڑھا جائے، اس کے لیے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی شخص پر بد دعا کر سکتے ہیں جس کا جرم بہت سنگین ہو۔ ظاہر میں ذرا غور سے سننا، ظاہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود پاک نہ پڑھنا، رمضان کی رعایت نہ کرنا اور والدین کی خدمت نہ کرنا، ظاہر میں زنا، سود اور چوری کی طرح تو سنگین گناہ نہیں معلوم ہوتے، مگر ان پر یعنی سود، زنا، چوری وغیرہ گناہوں پر بھی ایسی بد دعا وارد نہیں ہوئی۔ غور کرنے سے اس کی وجہ صرف یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ان تینوں شخصوں کا جرم بہت سنگین ہے، اللہ تعالیٰ آج ہی میرے دل میں اتار دیں جناب، اس لیے کہ انہوں نے نہایت سہل اور آسان کام میں کوتاہی کی ہے۔ تو جو شخص اتنے آسان کاموں میں بھی سستی کرتا ہے اس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو زیادہ غصہ آتا ہے، اور عادت بھی یہی ہے کہ سہل اور آسان کام نہ کرنے پر زیادہ غصہ آیا کرتا ہے۔ آج کی مجلس کی آخری بات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ وہ شخص ذلیل اور خوار ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور سارا رمضان گزر گیا، اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی، اس میں نہایت سخت بد دعا ہے، کیونکہ ذلت وہ چیز ہے کہ جہنم کے عذاب سے بھی زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ محشر میں جب مخلوق کھڑی کھڑی پریشان ہو جائے گی تو مومن اور کافر سب مل کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے کہ حق تعالیٰ سے شفاعت کر دو جناب کہ ہمارا حساب کتاب ہو کر جلد فیصلہ ہو جائے۔ حالانکہ کفار کو اپنا عذاب میں جانا اور ہمیشہ دوزخ میں رہنا اس وقت معلوم ہو جائے گا، پھر بھی کفار فیصلے کی کیوں تمنا کریں گے؟ ان کے لیے تو بظاہر میدان حشر ہی غنیمت تھا، مگر پھر بھی میدان حشر میں رہنا ان کو جہنم میں رہنے سے بھی زیادہ شاق ہوگا، جس کی وجہ یہ ہے کہ میدان حشر میں رسوائی بہت سخت ہوگی۔ اس وقت کفار دوزخ کے عذاب کو اس ذلت اور رسوائی پر ترجیح دیں گے۔ جب ثابت ہو گیا کہ ذلت اور رسوائی نہایت سخت چیز ہے تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ذلیل اور رسوا کا فرمانا بہت سخت بد دعا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت کی حیات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ابھی آج اسی وقت مجھے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہی بات آ گئی اصلاح کی کہ مجھے پتا ہے میرے اندر کون کون سے گناہ ہیں، رمضان میں کہاں اصلاح کرانے جاؤں گا؟ تو ایک صورت یہ ہے کہ ابھی سے ہم پتہ کر لیں کہ بھئی اپنی جس کو مناسبت ہو اس سے اپنا تعلق رکھ کر اصلاح کرا لیں بھائی۔